بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سورہ رحمان شریف کی تلاوت سننے سے کینسر کی بیماری دور۔ ایسی عورت جو جلدی جلدی کھانا کھاتی ہے وہ جلد باز ہوتی ہے۔ بھنڈی کا سالن ہفتے میں 2 مرتبہ کھا لینے سے پیشاب کی رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ جو لوگ دانتوں سے ناخن کاٹتے ہیں ان کی نظر کمزور ہو جائے گی۔ ناظرین، کالی مرچ بدن میں خون کو جمنے نہیں دیتی اور سانس کی تکلیف دور کرتی ہے۔ شوگر کے مریض کھیرا ضرور کھایا کریں۔ ناظرین، جسمانی کمزوری سے نجات پانے کے لیے پانی زیادہ پیا کریں۔ دانتوں کا کھٹا پن دور کرنے کے لیے بادام کھانے سے کھٹا پن دور ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، موٹاپا اور وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ باجرے کی روٹی کھایا کرو۔ انڈوں کا ابلا ہوا پانی ضائع مت کریں، بلکہ اس پانی سے چہرے کو دھو لیں۔ آپ کے چہرے کی تمام جھریاں بالکل ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے بدن میں توانائی کئی گنا تک بڑھ جائے گی۔ زیتون کا تیل موٹاپے سے بچانے کے لیے انتہائی مفید چیز ہے، اور یہ تیل کبھی بھی چربی میں تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ ناظرین، گردن پر تیل کی مالش کرنے سے سستی غائب ہو جائے گی۔ نمکین کھانا کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ الٹا ہو کر مت سویا کریں، ورنہ آپ کا دل رکنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، سر میں بار بار کنگھی کرنے سے سر کی جلد میں توانائی بھرتی ہے۔ تندرست رہنا ہے تو ناشتہ بادشاہوں کی طرح کرو، دوپہر کا کھانا عام آدمیوں کی طرح کھاؤ، اور رات کا کھانا فقیروں جیسا کھایا کرو۔ اگر آپ دائیں جانب لیٹیں گے تو آپ جلدی سو جائیں گے۔ ناظرین گرامی، کھیرے کا جوس آپ کی جلد کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ نماز کے بعد سورہ فاتحہ 21 بار پڑھ لیا کرو۔ آپ کبھی بیماری اور پریشانی سے دوچار نہیں ہوں گے۔ ناظرین، پیدل چلنے سے قبل انجیر کا ایک دانہ کھا لیں تو اس سے آپ کے گھٹنوں کا درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، سوتے وقت روغن بادام دودھ میں ڈال کر پی جاؤ، قبض ختم ہو جائے گی۔ سیب سونگھنے سے زیادہ چھینکیں آنا بند ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو بھوک کم لگنے کی پرابلم ہو تو روزانہ نہار منہ ایک کچی گاجر کھا لیا کریں۔ ناظرین گرامی، دودھ میں شہد شامل کر کے پینے سے آپ کی ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ گوشت کھا کر ہڈیاں چھت پر پھینک دیتے ہیں ان کے گھر میں جنات آنا شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین، گھر میں چھپکلیاں زیادہ آنے لگیں تو گھر میں پودینے کا پودا لگا دیں، چھپکلیاں آنا کم ہو جائیں گی۔ ناظرین، کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن کھانے سے موٹاپا دور چلا جاتا ہے۔ بادام پیس کر کیل محاسوں پر لگانے سے آپ کے تمام کیل محاسے ختم ہو جاتے ہیں۔ شدید تکلیف میں آدھا چمچ ہلدی دودھ کے ساتھ پینے سے تڑپتے ہوئے کی تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جو انسان بیر کھاتا ہے اس کی نسل میں بیٹوں کی کمی نہیں ہوگی۔ کیلا قوت با میں اضافہ اور دماغ کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ ناظرین، لوہا نرم ہو کر اوزار بنتا ہے، سونا نرم ہو کر زیور بنتا ہے، مٹی نرم ہو کر کھیت بنتی ہے، آٹا نرم ہو کر روٹی بنتا ہے، اور آدمی کا دل نرم ہو تو انسان بنتا ہے۔ سبز چائے پی لینے سے آپ کا ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ پیٹ کا درد اور معدے کی تیزابیت کبھی نہیں ہوتی، اس لیے ہمیشہ سبز چائے پینی چاہیے۔ ناظرین، بڑے ہی گھاٹے کا سودا ہے
سانس لینا بھی عمر بڑھتی ہے اور زندگی کم ہو جاتی ہے۔ جن کو بھوک نہ لگتی ہو وہ نہار منہ کیلا کھا لیا کرے، بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ جن افراد کا زیادہ تر وقت بیٹھ کر گزرتا ہے اور وہ ورزش نہیں کرتے، جو کوئی محنت والا کام نہیں کرتے، تو ان کو فالج زیادہ ہوتا ہے۔ محبت کی پہچان عزت ہے۔ جو آپ کی عزت نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی آپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ ناظرین، جو لوگ ہمیشہ باجرے کی روٹی کھائیں گے وہ لوگ ہمیشہ جوان نظر آئیں گے۔ انار کا پھل کھانے سے آپ کی بینائی کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ زیادہ لوگ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مر رہے ہیں، جس کی وجہ موٹاپا اور ڈپریشن ہے۔ مالٹا موٹاپے کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، کان میں اگر اچانک درد شروع ہو جائے تو پاؤں کی چھوٹی انگلی کا مساج کرنے سے درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اے انسان، جب تم پر مٹی ڈال کر تمہارا منہ اور بدن زمین کے 1.5 فٹ نیچے دفن کر دیا جائے گا تو تمہارے پاس اپنے ایمان کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا جو تمہیں بچا سکے۔ ناظرین، گلے کی خرابی اور شدید کھانسی دور کرنے کے لیے 1 چمچ شہد اور ادرک کا رس مکس کر کے رات کو سوتے وقت پی لو۔ انشاءاللہ شدید کھانسی اور گلے کی خرابی دور ہو جائے گی۔ ناظرین، بلڈ پریشر کم کرنا چاہتے ہیں تو نمک کا استعمال کم سے کم کریں۔ کیلے کھائیں، یہ پوٹاشیم سے بھرپور ہوتے ہیں اور نمک کے اثرات کو کم کرتے ہیں۔ ناظرین، پیٹ میں درد رہتا ہو تو رات کے وقت کلونجی کھاؤ۔ منہ کی سمیل دور کرنی ہے تو دن میں 3 بار سونف چبا لیا کریں، منہ کی بدبو دور ہو جائے گی۔ نیم کے سوکھوں پتوں کی دھنی لینے سے مچھر اور مکھیاں بھاگ جاتے ہیں۔ کدو چنے کی دال ملا کر پکا لے، یہ کمزور افراد کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ ناظرین، جن افراد کو بلغم کی شکایت رہتی ہے ان کے لیے بینگن کی سبزی بہترین ہے۔ ایسے افراد جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہو وہ روزانہ کھجوریں کھائیں۔ ناظرین گرامی، ناریل کا پانی پیشاب کو صاف کرتا ہے، مردانہ طاقت کو بڑھاتا ہے، گردوں کو طاقت دیتا ہے۔ بچوں کے ہاتھ اور پاؤں کے دردوں میں ٹماٹر کا رس بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ 2 چیزیں کھا لینے سے آدمی کی ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دودھ کے ساتھ بادام کھا لیں اور رات کو سوتے وقت زیرہ کھا کر سو جائیں۔ ناظرین، بکری کا دودھ پینے سے آپ کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ رات کو آنکھوں پر تیل لگا کر سونے سے صبح آنکھ جلدی کھل جاتی ہے۔ ناظرین، زیادہ اجوائن استعمال کرنے سے جگر کی بیماری بھی ہو جاتی ہے۔ ٹینڈے کھاؤ، کبھی معدے کا درد نہیں ہوگا۔ کیلا بندے کی توانائی میں بے پناہ اضافہ کرتا ہے۔ ناظرین، ناخنوں پر سرسوں کا تیل لگانے سے آپ کی یادداشت بہتر ہو جائے گی، آپ کی نظر بہتر ہو جائے گی، اعصابی کمزوری سے نجات مل جائے گی، گھٹنے اور جوڑ مضبوط ہوں گے اور آپ کا دماغ مضبوط ہوگا۔ سرسوں کے تیل سے جسم کے باقی حصوں کی مالش کریں، کھردرا پن دور ہو جاتا ہے، تھکاوٹ کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ناف میں سرسوں کا تیل لگانا نگاہ کو تیز کرتا ہے، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو لازمی رات کو سونے سے پہلے ناف میں سرسوں کا تیل لگایا کریں۔ عورت کو اگر 1 دن کے لیے مرد کی آنکھیں لگا دی جائیں
وہ اگلے دن خود کو 7 کپڑوں میں لپیٹ کر باہر نکلے گی۔ انگوٹھے پر تیل لگانے سے قد میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، جن لوگوں پر موٹاپا آ جائے، روزانہ وہ دہی کے اندر دار چینی ملا کر کھا لے، اس سے وزن چند دنوں میں کم ہو جائے گا۔ اگر بدن میں آئرن کی کمی ہو تو میتھی دانوں کا استعمال کریں۔ ملٹھی کی جڑ چوسنے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ لیمو کو گرم کر کے نچوڑ لیا جائے تو رس اچھی طرح نکل آئے گا۔ ناظرین، اونچائی پر جانے کے لیے پہلے زمین پر طریقے سے چلنا سیکھو، ورنہ ایسا گرو گے کہ نہ اڑ سکو گے اور نہ چل سکو گے۔ ناظرین، چاول زیادہ کھانے والے لوگوں کا پیٹ باہر نکل آتا ہے۔ دہی کے اندر الائچی ڈال کر کھا جائیں تو آپ کے بدن کی ساری تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ سونے سے پہلے ادرک کی خوشبو سونگھ لیا کرو، اس سے آپ کو سکون کی نیند آئے گی۔ ناظرین گرامی، چاول زیادہ کھانے سے پرہیز کرو، ورنہ آپ کے جگر کو خون بڑھانے میں مشکل ہوگی۔ سروے کڑوا تیل لگانے سے سر کی جوئیں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، کان میں زیادہ درد رہنے لگے تو زیادہ سے زیادہ یخنی استعمال کریں۔ جس گھر میں صفائی نہ کی جاتی ہو اس گھر میں رزق کی تنگی رہتی ہے۔ ناظرین، دہی میں کھجوریں ڈال کر کھانے سے آپ کی چھاتی کی بلغم صاف ہو جاتی ہے۔ سیب کھانے سے دگنی توانائی ملتی ہے۔ جس گھر میں کھجور موجود ہو اور چھوٹی مکھی کا شہد ہو، وہاں سے برکت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ناظرین گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس چیز کا غم نہ کریں کہ آپ نے غلط انسان پر محبت ضائع کر دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس لوٹا دے گا۔ سائنس کا کہنا ہے کہ دماغ کی رگوں میں ہوا بڑھ جاتی ہے تو چھینک کے ذریعے ہوا نکل جاتی ہے۔ اگر آپ کو چھینک نہ آئے تو آپ کو فالج کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، چھینک کا آنا بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ لیمو پانی کے استعمال سے آپ کی سکن صاف ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ہمیشہ خوش رہنے کے 5 اصول ہیں۔ نمبر 1، ہر ایک کی بات کی فکر مت کریں۔ ہر کسی سے اپنا موازنہ نہ کریں۔ دوسروں سے زیادہ توقعات مت رکھیں۔ ہر کسی سے شکایت نہ کریں اور کسی سے نفرت بھی نہ کریں۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے آپ کا زکام فوری ختم ہو جائے گا۔ روزانہ کھانے کے ساتھ کھیرا کھائیں، یہ آپ کو مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے۔ بانجھ پن کا مسئلہ زیادہ موٹاپے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ گرمیوں میں بند جوتے زیادہ استعمال کرنے سے آپ کی نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے گردوں کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، اپنے ہاتھوں سے مرچوں کی جلن ختم کرنی ہے تو ہاتھوں کو چینی والے پانی سے دھو لیں، جلن ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، جگر کے مریض لوگ کالے چنے استعمال کریں۔ جسمانی کمزوری کے شکار لوگ بھی کالے چنے کھا سکتے ہیں۔ عورت کی عزت کرو، اس لیے نہیں کہ وہ عورت ہے، بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہے۔ ہمیشہ عورت کی عزت کرنی چاہیے تاکہ آپ کی تربیت کا پتہ چل سکے۔ کالے چنے بہت زیادہ طاقت دیتے ہیں۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ اجوا کھجور کھاؤ، آپ کا چہرہ بہت سالوں تک جوان رہے گا۔ زیرہ ہاضمے کی خرابی کو دور کرنے میں معاون ہے۔ سوتے وقت ناف میں بادام کے تیل کے 3 قطرے ڈالو، جلد خوبصورت ہو جائے گی۔ ناظرین، کبوتری کا انڈا کھاؤ، دماغ تیز ہو جائے گا۔ کند ذہن بچوں کو خشخاش،
اور چنے کی پھکی بنا کر کھلایا کریں، اس سے آپ کا بچہ ذہین ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، کچے چاول کھانے سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ کدو کے بیج کھانے سے آپ کے بال لمبے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، گنے کے رس کا باقاعدہ استعمال سے آپ کا گلا صاف ہو جاتا ہے، کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگیں تو کھجوریں کھایا کرو۔ کھجور کھانا دل کو قوت دیتا ہے، جگر اور گردوں کو طاقت دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، گرم دودھ میں انڈے کی زردی ڈال کر پی لیجئے، چہرے کی ساری جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ ناظرین، جس گھر میں بلی بچے دے دے اس گھر کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، جو لوگ اپنے بالوں میں کنگھی بہت کم کرتے ہیں ان لوگوں کے بال بہت جلدی جھڑنے لگ جاتے ہیں، اس لیے کنگھی کا باقاعدگی سے استعمال کریں۔ بند گوبھی کا سالن بنا کر کھانے سے آپ کے چہرے کی تمام جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ زیتون کا تیل گرم کر کے ناف میں مسل دینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ جس عورت کی ٹانگوں پر بال ہو ایسی عورت بیٹی کو جنم دیتی ہے۔ ادرک میں چھوٹی سبز الائچی کا سفوف ملا کر مریض کو پلا دیں، انشاءاللہ مریض کو شفا نصیب ہو جائے گی۔ خون کی کمی، یرقان، ورم، گردہ، ذیابیطس اور موٹاپے میں صبح نہار منہ ایک بڑا ٹماٹر سرخ کلر کا استعمال کریں۔ ہزاروں دوائیوں سے بہتر ہے اور خوراک کو ہضم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، مکھن کے ساتھ ادرک کھانے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا کہوہ پینے سے فالتو چربی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، خارش کے لیے دوا، ایک چھٹاک سرسوں کے تیل میں 10 گرام کافور کا پاؤڈر شیشے کی سفید بوتل میں ڈال کر اسے اچھی طرح بند کر کے دھوپ میں رکھ دو۔ جب کافور حل ہو جائے تو دوا تیار ہے۔ یہ دوا ہر قسم کی جراثیم، خارش، مچھر مکھی کے کاٹنے کے لیے، خارش کے لیے مفید ہے۔ ناظرین، شلجم قد بڑھانے میں مدد دیتا ہے، صاف اور نیا خون پیدا کرتا ہے۔ امرود کا گودا اور سوکھا دودھ ملا کر چہرے پر لگانے سے آپ کے چہرے کی رنگت گوری ہو جائے گی۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پینے سے چہرے کی شادابی تقریباً 80 سال تک برقرار رہے گی۔ ناظرین، جو شخص ہر وقت باوضو رہے گا اس پر جادو اثر نہیں کرتا۔ سرسوں کے تیل میں نیم کے پتے جلا کر دانتوں پر لگائیں، دانتوں کا درد بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ جس گھر میں خرگوش ہو اس گھر میں کبھی فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ چائے پینے سے بھوک ختم ہو جاتی ہے اور زیادہ چائے جلد کو خراب کرتی ہے۔ ناظرین، ناریل کو دودھ میں شامل کر کے پینے سے کوئی بھی بیماری نہیں ہوگی۔ تیز نمک کھانے سے انسان اندرونی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ بوڑھے بندوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے سے آپ کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔